یہ وہ بات میں عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ ملائکہ کرام تو نوٹ کر ہی رہے ہیں، لیکن خدا کی زمین کا وہ چپا اور وہ حصہ جہاں جہاں یہ آواز پہنچ گئی انشاءاللہ میرے حق میں گواہی دیں گے۔ ہمارے بزرگ سے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ قصہ سنائی دیتا ہوں تاکہ ایک بہت بڑے انسان کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ کے اس پنجاب کے حصہ میاں والی میں وہ رہے ہیں، بہت بڑے انسان تھے۔ پنجابی قوم کی فخر کے لیے میں سمجھتا اس سے بڑی اور کوئی چیز بھی نہیں جو اتنا بڑا انسان تھا۔ اگر فخر کرنا شریعت اسلامیہ میں جائز ہوتا تو پنجابیوں آپ کے لیے فخر کا سب سے بڑا ذریعہ مولانا حسین علی تھے۔ لاکھوں انسان، لاکھوں علماء عرب کے اور عجم کے، کیا سندھی اور کیا ہندی اور کیا ہندوستانی اور کیا بنگالی اور کیا برمی، کیا افغانی اور کیا روس کے اور کیا عرب ممالک کے، ان سے فیض فرمایا کرتا کم و بیش 80,000 علماء نے مجھ سے قرآن کریم پڑھا ہے۔ یہ آج جو توحید کی جو روشنی آپ کو مل رہی ہے نا، یہ انہی کی جوتیوں، ان کے شاگردوں کے جوتیوں بیٹھنے کے صدقے سے مل رہی ہے۔ ان سے ایک ذمہ دار نے پوچھا جو ان کا عقیدت مند تھا، میاں والی کے ذمہ دار، کہ مولانا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ جب سے ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ ہمیشہ توحید کا مسئلہ بیان کرتے ہیں اور شرک کی تردید بیان کرتے ہیں، آپ کو اور مسئلے نہیں آتے؟ میں آپ کا عقیدت مند ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں آپ ہمیشہ اسی مسئلے پر زور دیتے ہیں۔ جو آپ کے پاس ملنے آتا ہے تو اس کو سب سے پہلے بٹھا کر مسئلہ سمجھاتے ہیں، جو 1 گھنٹے کے لیے اس کو مسئلہ سمجھاتے ہیں، جو عالم آپ کے پاس 8 دن رہنے کے لیے آتا ہے اس کو سورہ حوامی میں سب پڑھاتے ہیں، وہ 7 حوامی میں پڑھاتے ہیں۔ آپ کو ایک جنون کی کیفیت طاری ہے، ہر وقت اسی مسئلے پر لگے رہتے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو اور مسئلہ نہیں آتا ہے؟ مولانا حسین صاحب نے فرمایا سنو پھر، لیکن تمہیں بات سمجھ میں آئے گی مثال کے ذریعے سے۔ تمہارا کوئی بھائی یا کوئی بڑا جگری یار دوست دور دراز سے پیدل سفر کر کے آئے، سخت گرمی کے موسم میں اور گرد و غبار سے اسے کپڑے اٹے ہوئے ہوں اور پسینے سے شرابور ہو اور سخت بھوک بھی لگی اور پیاس بھی اس کو، تمہارے پاس جب پہنچے پسینے سے اٹا ہوا ہے، کپڑے اس کے گندے ہیں، مٹی چڑھی ہوئی ہے، پیاسا بھی ہے، زبان اس کی خشک ہو رہی ہے، بھوکا بھی ہے، تم کیا کرو گے؟ یہی سوچو گے نا کہ اس کو میں غسل کرا کے صاف ستھرے کپڑے پہناؤں، میل کچیل اتاروں، اس کو ٹھنڈی شربت پلاؤں، ٹھنڈا پانی پلاؤں، کھانا کھلاؤں، ہر ایک چیز کی طرف تمہارا دھیان ہوگا۔ اسی سوچ بچار میں آپ تھے کہ اچانک ایک خوفناک سانپ نکلا کہیں سے اور اس نے ڈنگ مارا اس بھائی کو یا ساتھی کو اور وہ تڑپنے لگا اس کے زہر سے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس کو غسل کراؤ گے یا شربت پلاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا حضرت بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے اس کی زندگی بچانے کی فکر کروں گا، جان بچ گئی تو پھر ساری چیزیں مفید ہے، ورنہ ایک لاش کو غسل کرانے کی پھر اس کو میت غسل کرانا پڑے گا۔ جب اس کو یہ بات سمجھ میں آئی اور اس نے اقرار کیا تو مولانا حسین علیہ نے فرمایا تو کیا آپ نے مجھے اس قوم کا دشمن سمجھ رکھا ہے مسلمانوں کا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان ہندوستان کے مسلمان کو شرک کے ناگ نے سانپ نے ڈس لیا ہے، تو میں اس کا علاج کرنے کے بجائے وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے بیان کروں؟ وہ تو ہر ایک بیان کر لیتا ہے، نماز روزے کے مسئلے ہر ایک بیان کر لے گا، لیکن نماز قبول تو تب ہوگی کہ یہ عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ وہ اگر صائم الدار اور قائم اللہ ساری رات نفل پڑھتا رہے، عقیدہ اس کے مشرکانہ ہے، اس کے نفل اللہ کے قبول نہیں ہوں گے۔ پہلے تو اس کا میں عقیدہ ٹھیک کروں گا، اس قوم کو شرک کے ناگ نے ڈس لیا ہے، اس کا علاج کرنا پہلے ہے۔ یہ جب علاج اس کا ہو گیا، تندرست ہو گئی، تو پھر سارے مسئلے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے میرے دوستوں بات کہ آپ اکثر اس مجلس میں آ کر پھر آ کر جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور مسائل بیان کرتا ہوں، پھر میں اس طرف آتا ہوں، اس پر زور دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی اس بات کی اہمیت کو سمجھتا ہوں کہ ہم جب گرد و پیش کے حالات کو دیکھتے ہیں، آپ کا میڈیا، آپ کا ٹی وی اس وقت مسلسل شرک پھیلا رہا،
مسلسل شرک پھیلا رہا ہے. میں لگی لپٹی بات نہیں کہتا، یہ برائی کے منبع ہیں، برائی کے مبلغ ہیں، اور پورے منظم طریقے سے ہو رہا ہے. چن چن کر ایسے لوگ وہاں لا کر ان کے ذریعے سے بیانات دلائے جاتے ہیں، اور کروڑوں انسانوں کے عقائد خراب ہوتے ہیں، کیا مرد اور کیا عورتیں اور کیا بوڑھے اور جوان. اب اگر چند مساجد بھی ایسے نہ ہو جو صحیح بات اللہ کے قرآن کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق نہ ہو، تو پھر سوائے اندھیرے کے یہاں کچھ بھی نہیں. اللہ کا شکر ادا کریں آپ کہ آپ کو توحید کی بات سننے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ قحط اور رجال ایسا ہے. اسی لاہور کے اندر آپ نے بڑے بڑے لوگ دیکھے تھے، آفتاب و مہتاب تھے علم کے، اب وہ نہیں ہیں، اور چند برسوں میں شاید اور اندھیرا چھا جائے گا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جس طرح دنیا کفر کی منصوبہ بندی ہے کہ مسلم ممالک خاص طور پر پاکستان کو ہدف بنا کر، اول تو ان کی کوشش ہے کہ ملک ہی ختم ہو جائے. اگر ملک کو ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم اس ملک کا جو بسنے والی اکثریت مسلمان کی لانے والی ہے، نام مسلمان کا رہے، اسلام نہ ہو اس کے اندر. اور اس میں بنیادی کردار میڈیا کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے. آج یہ اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، امریکی سفیر اور اس کی بیوی ایک درگاہ پر گئے ہیں، پنجابی زبان کی درگاہ. وہاں جا کر وہ چادریں چڑھاتے ہیں سارا کچھ، اور ان کو آفر دے رہے ہیں کہ جناب ہم ان کو آباد کرنے کے لیے اور ان کو ہر قسم کو پیسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں. کیا وہ اسلام سے محبت رکھنے کی وجہ سے آ رہے ہیں؟ وہ تمام تر اڈے جہاں سے شرک اور بدعت پھیل رہی ہے وہاں ان کو آباد کرنے کے لیے ہر قسم کو فنڈ فراہم کر رہے ہیں. ایک طرف وہ میڈیا لگا ہوا ہے، شرک کے مبلغ لگے ہوئے ہر مسجد کے اندر، میڈیا اپنا کام کر رہا ہے، نام نہاد یہ ملا اپنا کام کر رہے ہیں، اور ان مقبروں کے ذریعے سے اپنا کام کیا جا رہا ہے. ایسے حالات کے اندر ہر مسلمان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے عقیدہ اور ایمان کی فکر کرے، اس کے بعد پھر اپنے متعلقین جہاں جہاں بھی اس کا بس چل سکتا ہے اس کے عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. زندگی بڑی مختصر ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس کہنے اور سننے کو قبول فرما لے. مسلمان خامد اور مسلمان بیوی، اکثر اس کتاب کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں. جن بچوں کی شادیاں کرانی ہوتی ہیں تو ان شروع میں یہ کتاب پڑھا دیا کریں تاکہ نوجوان لڑکے اور لڑکی دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چل جائے.